بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 44، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ، ومن اشترى جاریۃ الا حملها فالبیع فاسد، اور جو آدمی نے خریدا کوئی باندی سوائے اس کے حمل کے تو بیع فاسد ہے۔ یعنی ایک باندی حاملہ ہے، جا کے خریدار نے خرید لیا، باندی کو خریدا، حمل کو نہیں خریدا تو بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی شرط فاسد ہے۔ کس طرح پر کہ کوئی ایسی چیز کہ اس کو علیحدہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو استثناء کرنا بھی جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ باندی ہے نا، باندی کے حمل کو بیچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ موہوم ہے، یہ بچہ زندہ ہے، یہ مر گیا یا کتا ہے، کیا کچھ نہیں معلوم، پیدا ہونے تک معلوم نہیں رہتا، تو اس واسطے اس کا بیچنا جب جائز نہیں ہے تو باندی میں سے اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ باندی میں سے، کیونکہ یہ جو حمل ہوتا ہے نا وہ اعضاء کی طرح ہے، حمل ہوتا ہے وہ اعضاء کی طرح ہے۔ جیسے آپ جو ہے باندی یہ نہیں خرید سکتے کہ جو ہے میں باندی تو خرید لیا، اس کے ہاتھوں کو نہیں خریدا، اس کے جو ہے سر کو نہیں خریدا، ایسا نہیں بولا جا سکتا۔ تو اسی طرح پر اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی میں نے تو باندی خرید لی سوائے اس کے ہاتھوں کے، تو جیسا یہ استثناء جائز نہیں ہے ایسے ہی اس کے حمل کا استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اصول بیان کر رہے ہیں، والاصل، اور اصل یہ ہے کہ ما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، جو چیز کے نہیں صحیح ہو اس کو علیحدہ کرنا عقد کے ذریعے، یعنی معاملے کے ذریعے، تو نہیں صحیح ہے اس کا استثناء کرنا بھی عقد کے ذریعے، اور حمل اسی قبیل سے، اور حمل بھی کیا ہے؟ اسی قبیل سے، جیسے ہاتھ وغیرہ ہے۔ وہذا لانه، اور یہ اس لیے ہے کہ لانه بمنزلت اطراف الحیوان، یہ جو ہے حیوان کے اعضاء کے درجے میں، اطراف مانے اعضاء، حیوان کے اعضاء کے درجے میں۔ کیوں یہ جائز نہیں؟ لاتصاله به خلقتا، اس سے خلقتاً متصل ہونے کی وجہ سے، یعنی عضو جیسا چیز سے تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر متصل ہے، اسی طرح حمل بھی جب تک اس کے پیٹ میں ہے پیدائشی طور پر کیا ہے؟ وہ متصل ہے۔ وبیع الاصل یتناولها، اور اصل کی بیع اس کو شامل ہوتی ہے۔ اگر باندی خرید تو اس کا ہاتھ اس میں شامل ہوتا نہیں ہوتا، ایسے اس کا حمل بھی شامل رہتا ہے۔ فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، تو استثناء کرنا موجب کے خلاف پر ہوگا۔ استثناء کرنا کیا ہوگا؟ عقد کا موجب کیا ہے؟ عقد کا موجب ہے کہ اس کی پوری ملکیت مشتری کی ثابت ہو جائے، پوری ملکیت مشتری کی، تو ملکیت میں سے تھوڑی چیز کو کم کر رہے ہیں تو وہ عقد کے موجب کے خلاف ہے۔ فلم یسع، لہذا صحیح نہیں ہوگا۔ فیصیر شرطا فاسدا، تو وہ شرط فاسد ہوگی۔ والبیع یبطل به، اور بیع اس سے باطل ہو جائے گی۔ والکنایۃ والاجارۃ والرہن بمنزلۃ البیع، کنایت نہیں، سوری وہ کتابت ہونا چاہیے، میرے پاس نون لکھا ہوا ہے، کتابت ہے، اچھا تا ہے وہ، ہاں نہیں ٹھیک ہے، اصل میں چشمہ بھی نہیں لگایا۔ اور کتابت اور اجارہ اور رہن بھی بیع کے درجے میں۔ یہ تھوڑا سا سمجھنا، کتابت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنید میاں اپنے مولا کے ساتھ بدلے کتابت کر رہے ہیں اور بدلے کتابت میں مولا نے ایک باندی پیش کی ہے، کیا مطلب ہے؟ بدلے کتابت میں پیسے دینا نا بھائی، پیسے کی جگہ پر کیا لکھا لیے؟ میں ایک باندی دوں گا، لیکن وہ باندی بھی دوں گا اس کا حمل نہیں دوں گا، حاملہ باندی دوں گا اس کا حمل نہیں دوں گا، تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ پھر سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بدلے کتابت میں باندی کو پیش کرنا مال ہونے کی حیثیت سے تو جائز ہے، پھر اس کا استثناء کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی بیع کے درجے میں۔ آیا سمجھ میں؟ جیسے بیع کرنے کے وقت میں آپ باندی کو خرید رہے ہیں اس کے حمل کو نہیں خرید رہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسے ہی بدلے کتابت میں بھی مولا کتابت کے بدلے میں، اس کو آزادی کے بدلے میں باندی تو لے رہا ہے اور اس کے حمل کو نہیں لینا طے پایا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اجارہ، اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے جو ہے کسی کے پاس اجرت کرنے جا رہے ہیں تو اجارہ ہے، وہ آپ کی اجرت ہے یا آپ کے گھر کی اجرت ہے، یا کسی کو گھر کرائے پہ دے رہے ہیں، اجرت ہے نہیں ہے، وہ اجرت ہے۔ تو اجرت پہ لینے والے نے جو ہے اپنی باندی آپ کو بطور کرائے کی دی ہے، کرائے کے پیسے کی جگہ میں کیا دے رہا ہے؟ انہیں باندی دے رہا ہے، وہاں تو ٹھیک تھا، لیکن باندی دوں گا میں لیکن اس کا حمل نہیں دوں گا، بولو یہ غلط ہو جاتا، کیونکہ یہاں پہ اجارہ بھی کس کے درجے میں؟ بیع کے درجے میں، کتابت بھی کس کے درجے میں ہو گیا؟ بیع کے درجے میں، اجارہ بھی کس کے درجے میں ہو گیا؟ بیع کے درجے میں ہو گیا۔ نمبر 4، رہن،
رہن کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کسی سے کوئی قرض لیے، کسی سے کوئی قرض لیے اور بطور رہن کے اپنی باندھی رکھ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ اس کا بچہ پیدا ہونے کے، بچہ نہیں رکھنا، تم بچہ حوالے کر دینا، خالی باندھی رکھو، تو بولنا ہے اچھا اس باندھی سے کام نہیں لینا ہے، وہ تو ہے بطور ضمانت کیوں باندھی رکھانا ہے رہن میں. تو یہاں پر بھی صرف رہن اس کا استثناء کر کے اس کا حمل نہیں بولنا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ بے کے جیسے ہیں، بھی منزلت البیع، بے کے درجے میں، حالانکہ بے نہیں ہے یہ لیکن بے کے درجے میں. لِأَنَّا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، یہ بھی شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے. بے کے اندر کوئی شرط فاسد لگائے تو وہ بے اس سے باطل ہو جاتی ہے یا بے اس سے فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے شرط فاسد سے، اسی طرح رہن بھی فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح پر کتابت بھی شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بعض دوسری چیزیں ایسی ہیں جو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتی، وہ شرط فاسد ہوتی ہے لیکن وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے. اس کی مثال دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، غیر ان المفسد فی الکتابت ما تمکن فی صلب العقد، فی صلب العقد ہے نا منہا. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کتابت میں فاسد کرنے والی چیز وہ ہے جو متمکن ہو اس کے عقد کے صلب میں، عقد کے معاملے میں جو چیز شامل ہوگی وہ اصل فاسد کرنے والی ہوگی. عقد کے معاملے میں جو چیز شامل ہوگی کیا ہے؟ وہ وہی باندھی کی جو ہے حمل کا استثناء کرنا، کیونکہ عقد کے اندر شامل ہے، یہ چیز عقد کے اندر شامل ہے. اسی وجہ سے کتابت کا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ فاسد ہو جاتا ہے. بلکہ اس کتابت کے معاملے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا جائے گا. بولے یہ کتابت تو صحیح ہے لیکن یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. بجائے باندھی کو آپ بطور جو ہے کیا کہتے ہیں کتابت کے عوض میں دینے کے کوئی اور چیز کو دے دو. آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، لیکن ہبہ اور صدقہ اور نکاح اور خلا اور صلح اور دم عمد، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ اس کے مقابلے میں مال نہیں ہے اور ان چیزوں میں کوئی شرط فاسد لگائے وہ شرط غلط ہو جاتی ہے، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. آیا سمجھ میں؟ نکاح، اجارہ، رہن اور کتابت میں کوئی شرط فاسد لگائے تو اس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں دونوں جگہ جب مال نہیں ہوتا ہے، بولیے مبادلۃ المال بالمال نہیں ہے، دونوں جگہ جب مال نہیں ہوتا ہے ویسے معاملات میں اگر کوئی شرط فاسد لگا ہے تو وہ معاملہ فاسد نہیں ہوتا، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ شرط غلط ہو جاتی ہے. آیا سمجھ میں؟ دیکھو، اور ہبہ، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہبہ کر رہا ہے کہ میں تم کو باندھی ہبہ کر دیا، حمل کو ہبہ نہیں کرا. ٹھیک ہے، اسی طرح صدقہ، میں تم کو یہ صدقہ تو دے دیا باندھی کو لیکن اس کا حمل صدقے میں نہیں دیا. اسی طرح کیا بول رہے ہیں آپ؟ نکاح، نکاح کر رہے ہمارے مشتاق میاں کسی لڑکی سے اور اس کو تحفے میں کیا دیا؟ وہ مہر میں، تحفے میں نہیں مہر میں باندھی دیے، اور یہ بول رہے ہیں کہ میں جو ہے باندھی تو دے دیا لیکن اس کا حمل نہیں دیا. اسی طرح خلا، خلا الٹا رہتا، خلا میں کیا رہتی؟ ان کی بیوی ان سے جو ہے چھٹکارا چاہ رہی، انہیں کیا کری؟ اس کے پاس ایک باندھی تھی بیچاری، ہاں ملا، وہ باندھی جو ہے خلا میں چھٹکارے کے طور پر دے دی اور بولی کہ میں باندھی دی مشتاق میاں لیکن اس کا جو حمل ہے وہ نہیں دی. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی شرط فاسد ہے. اسی طرح جو ہے صلح عن دم عمد، دم عمد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جنید میں غصہ کے کسی کو کیا کر دیے؟ قتل کر دیے، غصے سے مار دیے، انہیں مر گیا. اب اس کے بدلے میں ان کو قصاصاً کیا ہونا چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے، ہمیں قتل کرنا چاہیے. اب انہوں اس سے جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ صلح کر لے رہے ہیں. اس صلح میں یہ ہوا کہ انہوں بولے ٹھیک ہے بھائی آپ یہ غلام دے دو لا کے، ہمارے پاس اب گھر میں کام وام کو کوئی بھی نہیں ہے. انہوں بولے نہیں میں غلام نے باندھی دوں گا بھائی، تو ٹھیک ہے بات طے ہو گئی. اب وہ باندھی بھی لا کے دے رہے حاملہ، اور حاملہ میں کیا بول رہے ہیں؟ میں باندھی دیتا ہوں اس کا حمل نہیں دوں گا. تو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تمام چیزوں میں کیا ہے؟ یہ شروط فاسدہ ہے، لیکن ان شروط فاسدہ کی وجہ سے یہ شرط فاسد ہو جاتی ہے، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. کیا مطلب معاملہ صحیح ہونے کا مطلب؟ معاملہ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط فاسد غلط، ان تمام معاملات میں حمل کے ساتھ وہ ہبہ ہو جائے گا، وہ مہر ہو جائے گا، وہ دم عمد کا جو ہے بدل ہو جائے گا، خلا کا بدل ہو جائے گا حمل کے ساتھ. حمل کا استثناء غلط ہے. بولیے، ہبہ کے اندر بھی، صدقے کے اندر بھی، مہر کے اندر بھی، خلا کے اندر بھی، دم عمد کے اندر بھی، یہ 5 چیزوں میں شرط فاسد سے معاملے فاسد نہیں ہوتے. بولو، معاملے فاسد نہیں ہوتے، شرط فاسد ہو جاتی ہے اور ان کا استثناء فاسد ہو جاتا ہے. بولیے، استثناء فاسد ہو جاتا ہے. یہ چیز بھی جو ہے اصل کے ساتھ ملکیت ہو جاتی ہے، کس کی؟ جس کو دی گئی ہے. ہبہ موہوب لہو کے لیے ملکیت ہو جاتی ہے،
اسی طرح مہر کے اندر بیوی کی ملکیت ہو جاتی ہے، خلا میں وہ چیز شوہر کی ملکیت ہو جاتی ہے، دم آمد میں مقتول کے وارثوں کی وہ چیز ملکیت ہو جاتی ہے۔ لا تبطل باستثناء الحمل، وہ باطل نہیں ہوتا ہے حمل کے استثناء سے، بلکہ استثناء باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عقود نہیں فاسد ہوتے ہیں، شروط فاسدات ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز عقد، اجارہ، رہن، کتابت، وہ چار چیزوں میں کیا تھا؟ شرط فاسد، معاملہ فاسد ہو گیا تھا۔ شرط فاسد میں کیا تھا؟ دوسری پانچ چیزیں کیا کیا ہیں؟ پہلے ہبہ، صدقہ، نکاح، خلا، دم احمد۔ صلح دم احمد ایک ہی چھڑ دیوانے دم احمد کا صلح، ان پانچ چیزوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ استثناء غلط ہو جاتا ہے، شرط فاسد ہوتی ہے، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تیسری ایسی چیز ہے کہ جہاں پر معاملہ صحیح ہوتا ہے، استثناء بھی صحیح ہوتا ہے۔ بولیے، استثناء بھی صحیح ہوتا ہے، اور وہ ہے وصیت۔ اور وہ کیا ہے بھائی؟ وصیت۔ مثال کے طور پر مشتاق میں مرتے مرتے وصیت کر دیے، میری باندھی جو ہے آپ کیا کرو مفتی صاحب کو تحفے میں دے دو، لیکن دیکھو انہیں حاملہ ہے، اس کا حمل نہیں دینا، اس کا حمل نہیں دینا۔ اس کے بعد وہ کب ملکیت حاصل ہوتی؟ مجھے انہوں مر گئے تو ملکیت حاصل ہوتی۔ اب میں دعا کرتے رہنا یہاں تک کہ انہوں ٹپک گئے انہوں مرنے کے بعد جو ہے باندھی تو اپنے کو مل جائیں گی، اس کا حمل نہیں ملے گا، وہ کس کو ملے گا؟ پھر وارثین میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں پر دونوں چیزیں صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ وصیت کرنا بھی صحیح ہے، اس کا استثناء کرنا بھی صحیح ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اسی وجہ کہتے ہیں وَقَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ، اسی طرح وصیت اس سے باطل نہیں ہوتی، یعنی شرط فاسد سے وصیت باطل نہیں ہوتی، لیکن استثناء صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز یاد رکھنا، استثناء صحیح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حمل میراث ہو جاتا ہے۔ حمل ان کی تو ملکیت باقی نہیں رہتی نا، انہوں تو مر گئے، وہ حمل میں وارثین میں تقسیم ہو جاتا، ان کے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان میں جو بھی شرعی حکم ہے اس میں مل جاتا ہے۔ والجاریۃ وصیۃ، اور جاریہ کیا بن جاتی ہے بھائی؟ وصیت بن جاتی ہے، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، یہاں پہ مثال میں کون ہوا؟ میں ہوں، میرے لیے وہ مل جاتی ہے۔ موسی، موسیٰ لہو بولتے ہیں اس کو، موسی مر گیا، موسی کون ہوتا ہے؟ موسی وصیت کرنے والا، وصی جس کے لیے اس نے ذمہ دار بنایا، اور وارثین اس کے بچے بیوی، اور موسیٰ لہو بولے تو وصیت کی گئی۔ لأن الوصیۃ اخت المیراث، اس لیے کہ وصیت جو میراث کی بہن ہے، اور میراث جاری ہوتی ہے فیما فی البطن، اس میں جو بطن میں ہے۔ یہاں پہ دونوں الگ الگ ہیں، میراث اس میں بھی جاری ہوتی ہے، میراث جو بطن میں ہے یعنی پیٹ میں ہے، حاملہ کے جو پیٹ میں ہے نا، اس پہ میراث جاری ہوتی ہے، اور شخصیت پہ میراث جاری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو جو ہے اس وقت تک تقسیم نہیں کرتے جب تک کہ اس کو حمل نہیں ہوتا۔ آئے سمجھے؟ مثال کے طور وصیت نہیں کرتے تھے، ویسے جو ان کی ایک باندھی ہے وہ حاملہ ہے، وہ حمل ان کا نہیں، ان کا اگر رہتا تو انہیں ام ولد بن جاتی، حمل ان کا نہیں، کسی اور سے شادی کرا دیے تھے، اس کے بعد اس کو حمل ہو گیا، وہ حمل بھی کیا بنے گا؟ وراثت بنے گا، وراثت کا مال بنے گا، ان کی ملکیت ہے نا۔ مگر جیسے ہی انہوں مر گئے فوراً اس کو تقسیم عمل میں نہیں آتی، کیونکہ اس کو حمل ہے نا، وہ حمل کا بچہ ہونا، وہ ہونے کے بعد پھر اس میں بھی تقسیم عمل میں آتی، جیسے اس کی ماں سب میں تقسیم ہوتی ہے، ویسے بچہ بھی سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اچھا، اس کا الٹا، اگر جو ہے وارثین میں سے کوئی جو ہے ابھی پیدا نہیں ہوا، جیسے ان مر گئے، ان کی بیوی حاملہ تھی، ان کی بیوی حاملہ ہے، تو وارث کون بنتی؟ بیوی بھی بنتی ہے، اس کا جو حمل ہے وہ بھی وارث ہے، اس کا جو حمل ہے، اب وہ بچہ ہے بچی ہے نہیں معلوم نا۔ آیا سمجھ میں؟ اگر بچہ رہے تو زیادہ ملتا، بچی رہے تو کم ملتا، اگر کچھ بھی نہیں ویسے مر کے پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آیا سمجھ میں؟ تو اس وقت بھی اس کی کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ بھی ایک ہے اصول، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ کب تک انتظار کرنا؟ وضع حمل تک، وضع حمل کے بعد اگر بچہ ہوا تو بچے کی فہرست میں آ جاتا، بچی ہوئی بچی کی فہرست، کچھ بھی نہیں ہوا ویسے میں پیٹ میں حمل ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہے تو حمل کا الگ حکم لگتا ہے، کب؟ وراثت۔ تو یہاں پر بھی چونکہ وصیت کس کی بہن ہے؟ وراثت کی بہن ہے، تو وراثت میں جیسا اس کا الگ حساب ہوتا ہے، وصیت میں بھی الگ حساب ہوتا ہے۔ بولو، ارے وراثت الٹا بول رہا، مشبہ کو الگ، مشبہ بھی کو الگ کرتے رہے، مشبہ کو مشبہ بھی کرتے رہے۔ جیسے کوئی بولے نا میری جو ہے محبوب چاند کے برابر ہے، تو جب اس کو الٹ دیتا ہے نا تو اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہے کہ چاند جو ہے میرے محبوب کے جیسا ہے، کیا بول رہا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ آپ کیا سمجھ میں؟ چاند کی اہمیت گھٹا دے رہا ہوں نے اسی طرح وصیت نہیں باطل ہوتی ہے اس سے، بولو، شرط فاسد سے، اور استثناء بھی صحیح ہے۔ ہاں،
تو استثناء کرنا بھی صحیح ہے اور معاملہ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن استثناء صحیح ہے یہاں تک کہ حمل میراث بن جاتا ہے اور جاریہ وصیت بن جاتی ہے، اس لیے کہ وصیت میراث کی بہن ہے، والمیراث یجری فی ما بالبطن، اور میراث جاری ہوتی ہے اس میں جو بطن میں ہے، بخلاف ما اذا استثناء خدمتها، ہاں برخلاف اس صورت کے جبکہ اس کی خدمت کو استثناء کرے۔ اگر کوئی وصیت ایسی کرا کہ جو ہے میرے مرنے کے بعد میری باندھی کو مجاہد صاحب کو دے دو لیکن اس کی خدمت کو مت دو، تو یہ استثناء غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ استثناء اس کو الگ نہیں کر سکتا نا، خدمت کو الگ نہیں کرتے، اور خدمت میں وصیت جاری بھی نہیں ہوتی، خدمت میں میراث جاری ہوتی کیا؟ میراث بھی خدمت میں جاری نہیں ہوتی۔ ان مرنے کے بعد جو ہے ان کی ایک بیوی کو میراث ملا، وہ باندھی ملی، دوسری بیوی کو اس کی خدمت ملی، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میراث اس میں جاری نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔